السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آپ دیکھ رہے ہیں ناول رکیب الفت قسط نمبر 26 کا حصہ 2. شہزی اور اکبر آمنے سامنے بیٹھے تھے. شہزی کی آنکھیں متورم تھیں. وہ منہ پھیلائے سامنے بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ اب شاید مزید بھاشن ملے گا. شہزی یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، ایشو سے بات کیوں کی. شہزیب: جی بھائی، رومان نے تمہاری اور ایشال کی صبح کی گفتگو حرف بحرف مجھے بتائی ہے. شہزیب نے باقاعدہ اپنا سر پکڑا تھا. اف بھائی، کیا ہے یہ لڑکا؟ القاعدہ کا ایجنٹ تو نہیں ہے؟ ہاں ہاں ہاں. اکبر کو ہنسی آ گئی. ہاں، اور اسی ایجنٹ کی وجہ سے شاید اب تمہاری محبت کی کشتی بھی کنارے لگ جائے گی. مطلب؟ شہزی نے بےتاب ہو کر پوچھا. مطلب یہ کہ میں سوچ رہا ہوں تمہارا اور ایشال کا رشتہ کر دیا جائے، اور اگر وہ تمہاری ہٹلر بھابھی راضی ہو گئی تو منگنی کے بجائے نکاح کر لیتے ہیں. اکبر اپنی بات کہہ کر چپ ہو گیا تھا، لیکن شہزی بنا پلکے جھپکائے منہ کھولے اکبر کو دیکھ رہا تھا. اس بات پر یقین کرنا واقعی مشکل تھا کہ کل جو شخص اسے باز رہنے کی تلقین کر رہا تھا آج وہی اس کا ساتھ دے رہا ہے. وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹیبل کے اس پار بیٹھے اپنے باپ جیسے بھائی کے سینے سے آ لگا. بھائی بھائی، وہ رو رہا تھا اور بھائی بھائی کی صدائیں لگا رہا تھا. اکبر نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اسے خود سے الگ کر کے کہا، ابھی تھوڑا کنٹرول کر لے میرے بھائی، ابھی آگے ایسے بہت سے موقع آئیں گے جب بہت رونا آئے گا. اکبر نے شادی کے بعد ہونے والے واقعات کی طرف اشارہ کیا تھا. جی بھائی. وہ آنسو پونچھ کر واپس اپنی جگہ پر آنے لگا تو اکبر بولا، کیا ہوا، بیٹھ کیوں رہے ہو؟ چلنا نہیں ہے کیا رشتہ لے کر؟ شہزی تو تیر کی طرح کھڑا ہوا تھا کہ بھائی ابھی ہی چلیں گے؟ ہاں ہاں چلو. اکبر نے کہہ کر اپنی جگہ چھوڑی. اصل میں آج اشما کا آف تھا تو اکبر تو ویسے ہی گھر جانے کی طاق میں تھا. اب یہ بہانہ رہا تو یہی صحیح. وہ لوگ رستے میں رک کر چاکلیٹ، کیک، بلونز اور گفٹ لے کر اشما کے گھر کے دروازے پر پہنچے. شہزی کی بتی سی ہی بند نہیں ہو رہی تھی. اکبر نے الگ سے اشما اور رومان کے لیے چیزیں لی تھی جو کچھ گاڑی میں پڑی تھی اور کچھ اس کے ہاتھ میں موجود تھی. انہوں نے ڈور بیل بجائی اور اب وہ دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہے تھے جس میں نہ جانے کیوں تاخیر ہو رہی تھی. تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اشما اور ایشال دونوں ہی اس کے سر پر کھڑی سوال کر رہی تھی. پریشانی ان کے چہروں اور لہجوں سے عیاں تھی. تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میں نے کہا تھا نا کہ میں خود تمہیں بلواؤں گی. تم سنتے نہیں ہو نا فیضی. رومان سے ملنے کا بہت دل کر رہا تھا آپی، اتنے دن ہو گئے وہاں اکیلے پڑے پڑے. فیضی میرے بھائی، تم سمجھتے نہیں ہو، ابھی یہاں نہ صرف شہزیب ہے بلکہ اکبر بھی آتے جاتے رہتے ہیں. تم جانتی تو ہو میں کیوں تمہیں دور رکھ رہی ہوں ابھی. اچھا آپی، میں بس رومی سے مل لوں پھر چلا جاؤں گا. فیضان نے افسردگی سے کہا تھا. اس کا یہاں سب کے ساتھ رہنے کا دل کر رہا تھا، اکیلے اسے بڑی ہی وحشت ہوتی تھی. اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی. اشما اور ایشال نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ اس وقت کون آ گیا، جبکہ رومان نے جا کر پوچھ کر دروازہ کھول بھی دیا تھا. ابھی دونوں سوچ رہی تھی کہ اکبر اور شہزیب اندر داخل ہوئے مسکراتے ہوئے، لیکن اکبر کی مسکراہٹ ایک پل میں اڑن چھو ہوئی فیضان سالار کو دیکھ کر. اس کی دانست میں وہی رومان کا قاتل تھا، تو بس اسے اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر اکبر سے پھر کچھ بھی برداشت نہ ہوا. اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا سب سامان زمین پر پھینک دیا
اور فیضان کی جانب لپکا بغیر سوچے سمجھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فیضان تک پہنچتا، درمیان میں اس کی پہاڑ جیسی مضبوط بہن آ گئی۔ اشما نے اکبر کا راستہ روکا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے تھوڑا پیچھے دھکیلا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ کس طرح فیضان پر لپک رہے ہیں؟ فیضان اشما اور اشال دونوں سے چھوٹا تھا اور طبیعتاً ایک ٹھنڈے مزاج کا معصوم سا لڑکا تھا۔ لڑائی جھگڑا دنگا فساد جو عمومی طور پر اس عمر کے نوجوانوں کو بہت پسند ہوتا ہے، اسے اس سب میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ پڑھائی میں اچھا تھا اور ماں باپ دونوں بہنوں کا فرما بردار بھی تھا۔ اشما بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ وہ اپنی یہ لڑائیاں خود نہیں لڑ سکتا، تو وہ اس وقت سے ہی اس کی ڈھال بنی ہوئی تھی۔ فیضان ہمیشہ سے ہی اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ کام پر ہوتی تو رومی کو وہی سنبھالتا، اشال تو کبھی کبھار آتی تھی، اور اسی طرح شاہزیب بھی کبھی کبھار اشما کے گھر کا چکر لگاتا۔ جس وقت وہ آتا تو فیضان کو اس علاقے سے دور ایک مقام پر کرائے کے فلیٹ پر بھیج دیتی تھی اشما۔ پیسوں کی کوئی تنگی نہ تھی، کیونکہ سالار صاحب سب جانتے تھے ان کی کون سی اولاد کہاں ہے، اور وہ پوری طریقے سے ہر چیز اپنے بچوں پر لٹا رہے تھے۔ ایک بار شاہزیب کا ٹکراؤ فیضان سے ہوا تھا۔ اس کا ری ایکشن بھی اکبر جیسا تھا، لیکن اشو نے اسے سنبھال لیا اس وقت، اور پھر یہ نوبت ان دونوں بہنوں نے آنے نہ دی۔ اشما کافی عرصے سے سوچ رہی تھی کہ اکبر کو اعتماد میں لے کر بات کرے گی، لیکن آج یوں دونوں فیضان اکبر کا سامنا جس طرح ہوا تھا، یہ بات آسانی سے ختم ہونے والی نہ تھی۔ اشما آگے سے ہٹو، اکبر نے دھاڑ کر اشما کے سامنے سے ہٹانا چاہا۔ نہیں، اتنی آسانی سے نہیں، میں زندہ ہوں ابھی، میرے ہوتے ہوئے اس کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہ میرے بھائی کا قاتل ہے، میں آج اس کی جان لے لوں گا۔ مارنا ہے اگر تو پہلے مجھے ماریے، یہاں کھڑی ہوں میں آپ کے سامنے، کیونکہ میرے ہوتے اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اشما دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بول رہی تھی۔ اکبر کا تنفس غصے کی حدت سے سلگ رہا تھا۔ اس نے قہر برساتی نگاہ اشما پر ڈالی۔ تم اس قاتل کو ڈیفینڈ کر رہی ہو جس نے میرے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا؟ اکبر کو آج تک اس طرح غصہ کرتے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا یہ رویہ بہت جلالی تھا۔ آپ کو کس نے کہا کہ وہ قاتل ہے؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیا کہ وہ قاتل ہے؟ اشما بھی اب چیخ کر ہی بات کر رہی تھی۔ تنفس اس کا بھی بہت تیز چل رہا تھا۔ اچھا، تو تم نے دیکھا ہے کیا کہ قتل اس نے نہیں کیا؟ جائے وقوع پر تمہارا بھائی ملا، اسلحہ تمہارے باپ کا تھا، جس سے میرے معصوم بھائی کو یہ دنیا چھوڑنی پڑی، اور تم اب بھی یہی بکواس کر رہی ہو۔ تم جانتی بھی ہو کہ میری ماں راتوں کو اٹھ اٹھ کر کس طرح روتی ہے اپنے بیٹے کے غم میں، ان کا کیا حال ہو گیا ہے۔ اکبر کا اشارہ تو ذاکرہ بی کی طرف ہی تھا، لیکن اشما کو اس بارے میں کیا پتا، وہ تو ساجدہ بیگم کا نام سن کر اور بھڑکی تھی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے، میں رومان کو انصاف دلواؤں گا، اس کے قاتل کو یوں ہی تو نہیں چھوڑوں گا، اکبر کہتے ہوئے پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ دور رہیں اکبر خان زادہ، میرے بھائی سے دور رہیں، اشما حلق کے بل چلائی تھی، اور اکبر کو اپنی پوری طاقت سے پیچھے دھکیلا تھا۔ وہی شخص جو صبح اس سے اپنا نام سننے کی فرمائش کر رہا تھا، ابھی اس کی وہ خواہش پوری بھی ہوئی تو یوں دونوں غصے سے لبریز سرخ آنکھیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈالے کھڑے تھے۔ اشما کی آنکھوں میں گزری پچھلی راتوں دن کے لمحات کی کرچیاں بری طرح چبھ رہی تھی، جن کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اسے یوں روتا دیکھ اکبر کے اعصاب کچھ تھوڑے بہت ڈھیلے پڑے، تو اس نے گہری سانس بھر کر کہا،
اشما میری بات سنو، اگر یہ بے قصور ہوگا تو واپس آ جائے گا تمہارے پاس، اسے میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، قانونی کارروائی ہوگی۔ اگر ہوگا یہ معصوم، نہیں کیا ہوگا اس نے وہ گناہ، تو اسے کچھ نہیں ہوگا، کسی صورت نہیں، ایک منٹ کے لیے بھی میں اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں جانے دوں گی، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، یہ میرے ساتھ ہی رہے گا۔ تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے اشما، شاید میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں جو ابھی تک صرف بات کر رہا ہوں، نہیں تو نہیں تو کیا کیا کرتے آپ؟ کیا لگتا ہے مجھے پتا نہیں ہے کس طرح میرے گھر میں ہر تیسرے دن کورٹ کے سمن اور بلاوے آتے ہیں؟ میرا بھائی اپنے گھر نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں آپ کے لوگ اس کی طاق میں بیٹھے ہیں، میرے ماں باپ کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ کیا لگتا کیا ہے آپ کو مجھے کچھ پتا نہیں ہے؟ اشما بری طرح چیخ رہی تھی۔ اب آپ بھی تیار ہو جائیں اکبر خان زادہ، اب ہر دوسرے دن آپ کے دروازے پر بھی کورٹ کے نوٹس آئیں گے۔ سب سے پہلے تو خلا کا نوٹس کے لیے تیار ہو جائیے، اور پھر ونی کا کیس کروں گی، اور پھر ہراسمنٹ کا بھی۔ ابھی تو بہت سی دفعات ہیں اکبر خان زادہ، بہت سے حساب ہیں میرے جو آپ کی طرف نکلتے ہیں۔ اکبر غصے کی شدت سے آنکھیں پھاڑے اسے گھور رہا تھا۔ تو تم اپنے اس قاتل بھائی کے لیے مجھ سے طلاق لوگی؟ اکبر کو غصے کے ساتھ ساتھ بے یقینی نے بھی آ گھیرا تھا۔ آپ بھی تو اپنے مرے ہوئے بھائی سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں، میں کیسے اپنے زندہ اکلوتے بھائی کو آپ کے حوالے کر دوں؟ اشما! اکبر کی دھاڑ سے وہاں کونے میں کھڑا رومان چیخ چیخ کر رونے لگا۔ غصے میں دونوں کو اندازہ نہیں ہوا کہ ایک معصوم بچہ بھی ہے وہاں، نہ جانے اس کے ذہن پر کیا اثر پڑ رہا تھا ان دونوں کی باتوں کا۔ وہ روتا ہوا دونوں تک آیا اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اکبر کا ہاتھ کھینچ کر اسے دور کرنے لگا۔ ڈیڈ، موم، آپ لوگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ وہ زارو قطار رو رہا تھا، لیکن دونوں ہی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ ویسے تو اکبر بہت بہترین مرد تھا، اس نے آج تک ہر معاملے کو بڑے ہی احسن طریقے سے ہینڈل کیا تھا، کبھی بھی اس کی سوچ روایتی ظلم و جبر کی عکاس نہیں بنی، لیکن ایک اسی معاملے میں اس کے لیے درگزر کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ اس نے ہر چیز کو فراموش کر دیا تھا، لیکن وہ اپنے بھائی کے قاتل کو معاف کرنے کے لیے کسی طور راضی نہ تھا۔ اس نے ذاکرہ بی سے وعدہ بھی کیا ہوا تھا کہ رومان کے قاتل کو ان کے سامنے ضرور لائے گا۔ دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے، آنکھوں میں بہت سے احساس تھے، کچھ جاگتے ہوئے اور کچھ دم توڑتے ہوئے۔ کہاں اشما اور اکبر دونوں کو ہی لگ رہا تھا کہ سب صحیح ہو گیا ہے، لیکن آج سب بدل گیا تھا۔ اشما نے فیضان کو سالوں سے اپنے پہلو میں چھپا رکھا تھا۔ بھابھی، آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں، ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہم فیضان کو پولیس کے حوالے کریں گے، وہی تحقیق کرے گی کہ یہ جرم اس نے کیا ہے بھی یا نہیں۔ شاہزیب، آپ ہی نے کہا ہے نا کہ ہم فیضان کو تم لوگوں کے حوالے نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے۔ اس بار ایشال نے چیخ کر کہا، یہ جو تم لوگ قانون قانون کا راگ لاپ رہے ہو، کہاں جا کر مر گیا تھا تمہارا قانون؟ جب تمہاری ماں نے مجھے فنی کر کے مجھ پر ظلم کیا، کہاں تھے تم شاہزیب جب مجھے بالوں سے گھسیٹا جاتا تھا؟ کدھر مر گیا تھا آپ کا قانون اکبر خان زادہ جب مجھے تمہاری ماں مار مار کر ہلکان کر دیتی تھی؟ آئے بڑے قانون کے پیروکار! اشما ہسٹریائی ہو کر چیخ رہی تھی۔ آج ایک بار پھر اسے وہ سب آپ بیتی یاد آ گئی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، یہ ایموشنل ڈرامہ کھیل کر تم اس قاتل کو نہیں بچا سکتی۔ اکبر بھی اس کے دو بدو چیخ رہا تھا، جبکہ رومان ابھی بھی زارو قطار رو رہا تھا۔
ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز ڈونٹ کاپی مائی ناول. اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ باکس میں کیا کریں. میں آپ سب کے میسیجز پڑھتی بھی ہوں اور ان کے جواب بھی دیتی ہوں. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کل